بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 6 ایسی عورتیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ قبولیت اعمال ایک راز ہے جو موت کے بعد ہی کھلے گا، اور اگر اعمال کے قبول و عدم قبول کا معلوم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ریاکاروں اور بدعتیوں کی اتنی کثرت نہ ہوتی۔ ہاں البتہ شریعت نے قبولیت اعمال کا معیار اور کسوٹی بتا دی ہے کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو، عمل عین سنت کے مطابق ہو اور خلوص پر مبنی ہو، اور اپنے نیک اعمال کو برباد کرنے والے گناہوں سے بچتا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ سے قبولیت اور فضل کی امید رکھنی چاہیے۔ نیکیاں قبول یا مسترد ہونے کی علامات اور ہدایات کے عنوان پر ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے سعادت حج پانے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ چنانچہ عدم ایمان کے بعد کافر اور منافق کا کوئی بھی عمل آخرت میں اسے فائدہ نہیں دے گا، ہاں البتہ انہیں دنیا میں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور اتباع سنت لازمی اموار ہیں۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کا مقصود اور مطلوب صرف رضا الہی ہو، جس کے لیے نیت بنیادی کردار کی حامل ہے، کیونکہ نیت کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تقوی، تسلسل کے ساتھ نیکیاں، نیکی کے لیے دلی رغبت، نیکی پر ثابت قدمی اور انسانی اعضاء کا صحیح سلامت رہنا نیکی قبول ہونے کی علامت میں سے ہے۔ اگر انسان کو ابدیت کی حقیقی معرفت مل جائے تو اسے اپنی ساری زندگی کی عبادات بھی کم نظر آئیں گی۔ اسی لیے تو عظیم ترین عبادات کے بعد بھی استغفار سنت نبوی ہے، اور مومن کبھی بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا امیدوار رہتا ہے۔ چنانچہ قبولیت کے لیے دعا اور شکر گزاری اپناتا ہے۔ شکر کرنے والے پر اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے۔ دوسری جانب شرک، ریاکاری، نیکی کے ذو دنیاوی مفادات کا حصول اور دین سے نفرت، اللہ کی آیات اور آخرت میں ملاقات کا انکار، غضب الہی کا موجب بننے والے اعمال کرنا، ہٹ درمی، منافقت، اناد کی بنیاد پر سنت سے تصادم، اپنی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر فوقیت دینا، اپنی پارسائی پر گھمنڈ کرنا، نجومی کے پاس جانا، عصر کی نماز ترک کرنا، حقوق العباد تلف کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، غیر شرعی مقصد کے لیے کتا پالنا اور شراب نوشی سے نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ لیکن کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کی نماز ان کے منہ پر مار دی جائے گی، کیونکہ وہ عورتیں نماز تو پڑھتی ہیں اور جنت میں جانے کے لیے صرف ان کا نماز پڑھنا کافی نہیں ہے کہ وہ انہیں جنت تک پہنچا دے، کیونکہ وہ ایسی عورتیں ہیں جو نماز خوب پالتی ہیں، خوب روزے رکھتی ہیں، ایک روزہ نہیں چھوٹتا، لیکن ان کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کی نماز ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ وہ ایسی نیکیوں کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ کرتی ہیں جو ان کے گناہ ان کو جہنم میں لائے جائیں گے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں اسلام نے ہمیں بتا دی ہیں، پہلے حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ پہلے اللہ کا حق اور بعد میں بندے کے حقوق۔ اللہ کے حقوق میں نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور حج ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ یہ تمام حقوق پورے کرے، پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں وہ بہت مشکل ہیں، کیونکہ اگر حقوق اللہ میں سے کسی ایک حق کی پامالی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں سے کسی ایک کی بھی پامالی ہو گئی تو حقوق العباد کی معافی نہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو ان عورتوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی نماز یا کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے خوشبو لگا کر، جب تک غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جائے جب تک کہ یہ غسل نہیں کر لیتی، اس کی نماز یا عبادات قابل قبول نہیں۔ شوہر کی نافرمانی کرنے والی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، 3 ایسے لوگ ہیں ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات،
کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جاگ کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسے انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے، بھاگے ہوئے غلام کی جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس نہ جائے اور اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ نہ دے، عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو، اور مست شرابی کہ جب تک اس کی شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگران ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت ہے یا جہنم، کیونکہ اس کا حق ادا کر کے وہ جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہو، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈانپے بغیر قبول نہیں۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈانپنے کا حکم ہے، چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑے جن میں سے بدن جل کے نماز نہیں ہوتی، جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھوں گھٹنوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان تینوں اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مشکل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز میں بھی سطر نہ ڈھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ ہے، شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے سے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی ڈانپ لیا جائے تو نماز ہوگی۔ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گویا بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہوں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھکنا ضروری شرط ہے، پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز تو عورتوں کے لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نماز مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ، جماعت اور عید کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت زمانہ جو کہ شر فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اسی لیے عورت کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی۔
اور اس میں بھی یہ قید تھی کہ پردہ کیا جائے، میلی کچیلی نہ جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔